حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے سیر و سیاحت کا حکم تھا، تو میں ایک گاؤں میں گیا. اللہ حکم بھی ہے جدوں کسی علاقے 'ਚ جائیں پہلے پوچھ ایتھے کوئی اللہ والا تو نہیں رہندا، جے ہے تو دی زیارت کر، جے نہیں پھر پوچھا تو کسی اللہ والے دا مزار ہے ہاں پھر اتنے حاضری دے جا کے. لیکن جناب اب یہ باتیں سناؤ تو لوگ آگے سے بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. وہ آپ فرماتے میں گیا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بھیا کوئی ہے کوئی مرد با خدا؟ تو کہتے بتایا گیا جی یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پہ غار ہے، وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں جو وہاں ذکر الہی میں مشغول ہے. حضرت فرماتے ہیں میں بڑے جوخم اٹھائے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ نہ چلا گیا. آپ فرماتے جب پہنچا نا غار کے منہ پہ تو کیا دیکھا کہ باہر ہی ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے جس پہ گوشت اور پوست نہیں کوئی بھی، ہڈی ہے بس خشک ہو گئی ہوئی ہے. فرماتے خیر میں اندر گیا، بزرگوں کی زیارت کی، حضرت سے فیض یاب ہوا. تو کہتے جب بیٹھا رہا تو حضرت نے گدڑی اوڑی ہوئی تھی جو صوفیاء کا لباس ہے. تو کہتے مجھے نہیں پتہ چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے جب میں جانے لگا تو کیونکہ سنت ہے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے آؤ، تو کہتے جب حضرت مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھے نہ تو دیکھا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے ہیں ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی، حضرت کی بھی کوئی نہیں. ایک کہتے دل میں خیال آیا کہ ایک کی تو نہیں معاملہ. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے ادباً عرض کیا حضور آپ دی بھی ایک لت کوئی نہیں، ایک لت باہر بھی ہے. تو ظاہر ایک لت نہ تو تھی پہاڑ تے نہیں نہ چڑھے ہے، کوئی پہاڑ تے تھی دو لتاں نہیں چڑھے ہے، یہ جو ہے اگے ہی آ کے ہویا ہے، یہ دسو کی معاملہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں رو پڑے. کہتے ہیں یار میں اس غار وچ جڑا نا ذکر الہی چ مشغول سا. آپ فرماتے نے بارش دا سلسلہ شروع ہویا. آپ فرماتے نے 7واں دن سی مسلسل بارش دا، تو دھوپ نہ چڑھن دی وجہ نال غار چ انی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگتا سی کہ میں مر جاگا ٹھنڈ نال. آپ فرماتے ہیں اللہ نے رحمت فرمائی، بارش راتی بند ہو گئی، 8ویں دن دھوپ چڑھی. کہتے ہیں میں غار دے منہ تے بہ کے نا تے دھوپ پیا سیکاں، اپنا وجود پیا گرم کراں. تے آپ فرماتے نے آزمائش آ گئی اللہ دی طرف. کہتے ہیں ہویا کی میں باہر بیٹھا سا غار دے منہ تے کہ بی بی لنگی بڑی سونی، بی بی لنگی بڑی سونی، بی بی لنگی بڑی سونی. میرا دھیان وہ چہرے تے پیا، بس وہ ایک نظر یہ سر کر گئی. شہوت دا غلبہ ہویا، شیطان نے کاٹھی پا لی، عقل ماری گئی. وہ ایڈے اتنے پہاڑ تے تو عورت آ ہی نہیں سکتی کدی بھی، کیونکہ عقل ماری گئی ہے. حضرت جی سمجھ ہی نہیں آئی کہ اینی اتنی تو بی بی دا آنا ناممکن ہے، آ ہی بی بی سکتی کدی بھی، ایک تھوں آ گئی. کوئی شیطان دی چال نہ ہوئے، کی معاملہ ہے. فرماندے نے بس ایک نظر پئی تو میرا دل کیتا کہ میں اینو پھر ویکھاں جا کے. آپ فرماندے نے بس پھر میں اٹھیا تے غار چوں پہلے سجا پیر باہر رکھیا. کہندے نے رکھیا ہی تے غیب چوں آواز آئی، واہ بھائی واہ ہے یاری دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. ہائے 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 ہے یاری دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. آپ فرماندے نے اے پیر سب تو پہلے غیر الودے اسی میں ہاتھ نہیں لا چھڑیا پھڑ کے. آپ فرماندے نے اے پیر سب تو پہلے غیر الودے اسی میں ہاتھ نہیں لا چھڑیا پھڑ کے. آپ فرماندے نے اے پیر سب تو پہلے غیر الودے اسی میں ہاتھ نہیں لا چھڑیا پھڑ کے. ہاں جی اسی کی کیتا ہے. اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تھے، اچانک آپ اٹھے اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے. مخالفت عروج پہ تھی، مدینے کے یہودی بھی مخالف تھے، منافق بھی مخالف تھے، مشرکین مکہ بھی مخالف تھے، ہر طرف سے خطرات رہتے تھے. جب کافی دیر گزر گئی نا تو ہم جتنے لوگ بیٹھے تھے ہمیں تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے، واپس نہیں آئے ہیں. تو ہم آپ کی تلاش میں نکلے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تلاش کرتے کرتے میں جو تھا نا میں ایک باغ میں پہنچا. اس باغ کا دروازہ بند تھا، نالے کے ذریعے ایک راستہ تھا، میں اس راستے سے گزرتا ہوا جب اندر گیا تو رحمت کائنات اس باغ میں تشریف فرما. میری پریشانی کو بھانپا، پوچھا. میں نے کہا جی ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہ
کہ آپ کہاں گئے اور اتنی دیر گزر گئی آپ واپس تشریف نہیں لائے؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ میری دونوں جوتیاں بطور نشانی لے جاؤ، اور اس باغ کے باہر جو آدمی تجھے ملے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو اسے کہہ دے، بشارت دے دے جنت کی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا داخل الجنہ، جنت میں کیا ہو گیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خوشی خوشی کہ بڑی بشارت ہے، میں باغ سے باہر نکلا، پہلا بندہ جو مجھے ملا وہ فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالی۔ تو مجھے کہتے ہیں یہ جوتیاں اٹھائے پھرتے ہو کیوں؟ میں نے کہا یہ تاجدار کائنات کے نالین ہیں، آپ نے بطور نشانی دے کے بھیجا ہے کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں داخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر نے اتنے زور سے میرے سینے پہ تھپڑ مارا کہ میں سرینوں کے بل پیچھے جا گیا، اور مجھے کہتے ہیں ارجے واپس پلٹو، واپس چلے جاؤ۔ میں روتا ہوا پریشان آقا کی خدمت میں آیا تو اوپر سے حضرت عمر گیا، یا رسول اللہ آپ نے بھیجا اسے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر اس طرح کی بشارت لوگوں کو ملنے لگ گئی نا تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، پھر لوگ کہیں گے نماز پڑھو نہ پڑھو، زکوٰۃ دو نہ دو، حج کرو نہ کرو، کسی کا مال کھاؤ، چوری کرو، ڈاکہ مارو، قتل کرو، زنا کرو، شراب پیو، کم تولو کم ماپو، ملاوٹ کرو، جھوٹی گواہیاں دو، رشوت کھاؤ، سود کا کام کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا داخل الجنہ۔ یا رسول اللہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اس پر توکل کر لیں گے، اس پر بھروسہ کر لیں گے۔ حضرت عمر نے جب یہ بات کہی، حضرت میرے پیارے پیغمبر نے ابو ہریرہ کو کہا کسی کو نہ بتانا، جو عمر کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یہ آپ کہیں گے اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا ذکر کیوں نہیں؟ جبکہ محمد الرسول اللہ کا اقرار لازمی ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار لازم ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کیا ہے؟ ایک بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے جہنم میں جائے گا۔ کیسے جنت میں جائے گا وہ؟ جب تک میرے نبی کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا، آپ کی ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا۔ لیکن یہاں کیوں نہیں کہا؟ یہ جو مشہور حدیث ہے آپ بھی سنتے رہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہاں اس لیے نہیں کہا کہ میرے آقا نے پہلی امت کے مومن لوگوں کو بھی شامل کر لیا ہے، جو حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھتے تھے، جو حضرت نوح کا کلمہ پڑھتے تھے، جو حضرت اسماعیل کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ تو محمد الرسول اللہ نہیں نہ پڑھتے تھے، وہ تو موسیٰ رسول اللہ پڑھتے تھے، عیسیٰ رسول اللہ پڑھتے تھے، نوح رسول اللہ پڑھتے تھے۔ اس لیے یہاں محمد الرسول اللہ کی قید نہیں لگائی، ورنہ لازم تھی قید۔ اللہ کی الوہیت کے ساتھ وقت کے نبی کا اقرار بھی کیا ہے؟